إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وفي رواية والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس حسین شام میں جس عنوان کے تحت چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا جز ہے، اور ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ملا کر، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کسی کو کمال ایمان کا رتبہ حاصل کرنا ہے، کسی کو مکمل اور سچا مومن بننا ہے، تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. کس سے؟ من والدی، اس کے والد سے بھی زیادہ، وولدی، اس کے بچوں اور اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے. یعنی دنیا کے اندر جن سے محبت کی جا سکتی ہے ان تمام افراد میں سب سے زیادہ محبوب میں جب تک نہ ہو جاؤں گا اس شخص کے نزدیک، تب تک اس کا ایمان کامل نہ ہوگا اور وہ سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے صحابی رسول روایت کرتے ہیں، کہتے كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، سنبھالے ہوئے تھے. فقال له عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت احب الی من کل شیء، کہ آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے، یعنی میری جان کو چھوڑ دیجئے، باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ لگتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا والذی نفسی بیدی،
نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ، حتیٰ کہ تمہاری نفس اور تمہارے جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر رکتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات ایسی ہے تو میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ اب محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے الآن یا عمر، یا عمر اب بات بنی ہے جا کے، اب تم سچے اور پکے اور کامل ایمان والے مومن ہو گئے ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز ہے کہ پوری انسانیت اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اگر ہوگی تو صرف اللہ کے رسول سے ہو سکتی ہے اور کسی اور سے نہیں۔ اور یہ ایک مومن کے دین و ایمان کا حصہ ہے، ایسا حصہ ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر رسول کی محبت رسول کو جدا کر کے کوئی کہے میں مسلمان ہوں، محبت رسول کو کوئی چھوڑ کر کہے کہ میں دین اسلام پر چلنے والا ہوں، تو اس کا دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے، وہ اپنے دعویٰ میں، اپنی بات میں وہ جھوٹا ہے، کسی بھی طور پر اس کی بات قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے بڑی شدید دھمکی دی ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ کہہ دیجئے ان کا اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان قبیلے کے لوگ، تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے، کساد مندی سے ڈوبنے سے ڈرتے ہو، تمہارے وہ محلات، تمہارے وہ بنگلے جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے، احبا اگر وہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے آباء و اجداد ہے، اگر کوئی ایک بھی چیز تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اس کا عذاب آ جائے، اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی اور سے کرتے ہو۔ تو کوئی بھی انسان سچا پکا مومن اور کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کی جو لذت اور حلاوت ہوتی ہے، جو مٹھاس معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ محبت رسول ہے کہ اگر محبت رسول نہ ہو اس کے اندر تو پھر وہ ایمان کی لذت نہیں پائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین خوبیاں، تین خصوصیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ چیزیں ہوگی، وہ خصوصیات، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کے ذائقے کو محسوس کرے گا۔ ان میں سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے زیادہ محبوب ہو اس کے نزدیک، تب جا کر وہ ایمان کی لذت کو محسوس کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے اور سب سے زیادہ محبت رکھنے کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں، ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صحابی رسول پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ماذا عادت للساعہ، قیامت آنے کا تو پوچھ رہے ہو کب آئے گی، لیکن تیاری کیا کر رکھے ہو؟ تیاری کیا ہے تمہارے پاس قیامت کے لیے کہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ بغیر تیاری کے تم کیوں کر انتظار کر رہے ہو؟ چنانچہ وہ شخص تھوڑا فکر مند ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا جواب دوں، اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے حب اللہ و رسولہ، حب اللہ و رسولہ،
کہ میری تیاری اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے رسول پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہی میری تیاری ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، لہذا جب تمہاری یہ تیاری تو تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، تم محبت رسول سے کرتے ہو، قیامت میں تمہارا حشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد ہم کبھی اتنے زیادہ خوش نہ ہوئے، اشد من قول النبی، جتنی زیادہ خوشی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، اس قول سے، اس بات سے ہوئی کہ فإنک مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ جس سے تم محبت کرتے، یعنی یہ قول اتنا زیادہ ہمیں پسند آیا اور اس سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی جتنی خوشی ہمیں اسلام لانے کی ہوئی تھی۔ اسلام لا کر ہم کس قدر سرخرو اور کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لہٰذا یاد رکھو، گواہ رہو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وَأَبَا بَكْرٍ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، وعمر، اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ معہم، اور یہ امید کرتا ہوں میں کہ قیامت میں میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا، رسول کے ساتھ، عمر کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، ان کے ساتھ ہوگا میرا حشر۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالٍ، گر کہ میں نے ان جیسوں کے اعمال نہیں کیے، انہوں نے جو اعمال کیے بڑے بڑے ویسے اعمال تو میں نہیں کر سکا، لیکن میری محبت جو ہے ایسی ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا حشر بھی ان افراد کے ساتھ ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کسی سے محبت کرنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو کچھ وجہ سے، آپ کسی سے محبت کریں گے، کسی کو چاہیں گے تو کسی سبب سے، کسی وجہ سے آپ کریں گے، بے بنیاد تو نہیں کریں گے۔ لہذا 3 سبب پایا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ پہلی چیز جمال، خوبصورتی، کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے کہ انسان خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، چہرے کی خوبصورتی، جسمانی خوبصورتی، آدمی اپنی بیوی سے یا کسی عورت سے خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور اخلاق کی خوبصورتی، اس طریقے سے خوبصورتی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس باب میں اور اس فیلڈ میں، اس میدان میں جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آج تک نہ آپ جیسا کوئی خوبصورت پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اس طریقے سے آپ کی خوبصورتی تھی۔ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ آپ کی جلال و حیبت کی وجہ سے، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ ما اطیق، میں طاقت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھ لوں، یہ طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن و جمال اور خوبصورتی کی ترجمانی کیا ہی بہترین اشعار میں فرمائی ہے۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا میری آنکھ نے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک عورتوں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من كل عیب، آپ ہر ظاہری عیب سے پاک ہیں، ظاہری عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ جو بھی عیوب نظر آتے ہیں لوگوں میں، ایسا کوئی عیب آپ کے اندر نہیں ہے۔ کأنک خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہ رہے تھے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری یہ جسمانی ساخت ایسی ہو، میرا ایسا ہو، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا چاہتے تھے ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے۔ تو جمال میں، چاہے وہ جسمانی جمال و خوبصورتی ہو، آپ کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہتا چلو کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت سب سے زیادہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد کوئی اور شخص، کوئی اور ذات ہو سکتی ہے۔ تو جسمانی خوبصورتی کی اگر بات کرے تو آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اگر اخلاقی خوبصورتی کی بات کرے تو پھر آپ کی نبوت سے پہلے مکہ والے آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، آپ کی نبوت سے پہلے آپ کو سچا گردانتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ یہ صدق اور امانت کی کتنی بڑی دلیل تھی۔
اور آپ کے اخلاق کی بات کریں تو قرآن مجید آپ کو انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبے پر۔ ویسا اخلاق کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے، ویسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ ایک کافر کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں، وہ پاخانہ کر دیتا ہے اور ڈر کے مارے صبح سویرے اٹھ کر جلد چلا جاتا ہے، لیکن اپنی تلوار بھول جاتا ہے، واپس آتا اپنی تلوار لینے تو دیکھتا ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق کا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو چاہے آپ جسمانی خوبصورتی لیں، خلقی خوبصورتی لیں یا خلقی خوبصورتی لیں، کسی میں بھی آپ کا مقابلہ کوئی ذات نہیں کر سکتا، کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ کہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں، صرف قرآن نہیں کہتا ہے، صرف فرمان رسول احادیث نہیں کہتے، بلکہ دنیا جو ہماری دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، جو ہمارے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، الحق ما شہدت به الاعداء، کہ حق بات وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، فضل و شرف کی بات حقیقت میں وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کی مثال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک یہودی یا نصرانی نے 100 لوگوں کی اس بارے میں کتاب لکھنی چاہیے کہ دنیا میں آج تک 100 عظیم ہستیاں کون کون سی آئی، تو اس کو مجبوراً اپنے کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے درجے پر رکھنا پڑا۔ یہ غیروں کی دلیل ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال و کمال میں سب سے زیادہ فائق اور بالا تر اور اعلیٰ تھے اور ہیں۔ آپ کے سامنے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ آیا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اور وہ جمال یعنی خوبصورتی ہے۔ وہ خوبصورتی کسی بھی انداز میں آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ کمال ہے، اس کی خصوصیات ہیں، اس کے جو اندر جو فضیلتیں ہوتی ہیں، جو عادات ہوتی ہیں، جو کمال ہوتا ہے، جو حسن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور اس باب میں بھی اور اس جگہ میں بھی، اس فیلڈ میں بھی ہمارے رسول پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و افضل۔ ہم اور آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کچھ عبادتیں کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف، اس کے باوجود آپ اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے حتی تورمت قدمہ، کہ آپ کے پیر جو ہے سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ بندگی کا کمال، یہ بندگی کی انتہا ہے، اس سے زیادہ کمال اور انتہا بندگی میں نہیں پائی جا سکتی ہے اور نہ کسی اور کے لیے ممکن ہے۔ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود آپ کی عبادتوں کی حالت ہے کہ انی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں اللہ رب العالمین سے 100 بار توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ بندگی اور عبادت میں کمال ہے۔ علم کا کمال آپ دیکھنا چاہیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اور اصل علم وہی ہے جو اللہ کے بارے میں ہو، اللہ کی حقیقت کے بارے میں ہو، ورنہ ساری چیزیں بیکار اور بے سود ہیں۔ یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کی انتہا ہے جس کے سامنے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ آپ رحمت کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو خود رب تعالی آسمان سے نازل فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف عالم انس کے لیے نہیں، انسانی دنیا کے لیے نہیں، دنیائے انسان کے لیے نہیں، دنیائے جنات کے لیے بھی، دنیائے جانور کے لیے بھی، جانوروں کے ساتھ بھی آپ رحم کا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ کو احساس ہوتا تھا اس جانور کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیسی تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ
وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کے اندر کہ لکڑی جب آپ اس سے جدا ہوتے تھے، ممبر کی وہ لکڑی جس پر آپ خطبہ جمعہ ایک لگا کر دیتے تھے، جب وہاں پر مستقل ممبر بن جاتا ہے مسجد نبوی میں اور اس لکڑی کو ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ آپ کی جدائی کے غم میں رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غم کی آواز، رونے کی آواز آتی ہے، آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں۔ یہ کمال کی انتہا ہے کہ آپ کے رحمت کا کمال یہ ہے۔ تو کوئی بھی اس باب میں بھی، اس فیلڈ میں بھی آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ہم اس لیے کفار و مشرکین غیروں نے بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں پر، اپنوں پر جانے دیجیے غیروں پر کس قدر کمال کیا ہے، اس باب میں کتنی رحمت تھی کہ جن مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور جب مکہ فتح کر کے آپ مکہ پر فاتح ہو گئے، قابض ہو گئے، تو ان سب کو وانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ یہ رحمت کا کمال ہے کہ آپ اپنی رحم دلی میں اتنے زیادہ آگے ہیں کہ سب کو، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ان سے انتقام تک نہیں لیتے۔ تو جو کمال کی بات ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ سبب نوال ہے، احسان۔ نوال یعنی احسان، کہ آپ کسی پر احسان کریں تو وہ شخص آپ کا جو ہے شکر گزار ہو جاتا ہے، دل کے اندر آپ کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اسے آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کے بعد میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ محسن انسانیت ہے، بھٹکتی اور سسکتی انسانیت کو آپ نے بھٹکے ہوئے راستے سے لا کر سیدھے اور صحیح اسلام کے راستے پر گامزن کیا۔ شرک، قبر پرستی، بت خرافاتی اور بدعت و خرافات سے انسانوں کو نکال کر آپ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت جو ایک سیدھے راہ کی پیاسی تھی، آپ اس کی پیاس کو بجھاتے ہیں، اور اس باب میں اور اس جگہ پر آپ اتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں، اتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تو ان علیک الا البلاغ، صرف تبلیغ کرنا، صرف بات کو پہنچا دینا تھا۔ آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، لیکن اتنے فکر مند رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر یہ بات بیان فرمائی، لعلک باخع نفسک علی آثار ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں گے یا دین اسلام میں داخل نہ ہوں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے۔ اتنے فکر مند رہا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، جہنم سے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جو آج کوئی باپ نہیں کر سکتا ہے، جو کوئی آج ماں نہیں کر سکتی ہے، جو کوئی آج استاد نہیں کر سکتا ہے، وہ ہم سے نہ ملنے والی ذات، وہ ہم سے نہ ملنے والی شخصیت وہ ہمارے لیے کیا کرتی تھی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر رسول کو ایک دعا دی، ہر نبی کو ایک دعا دی کہ تم جو مانگو گے وہ میں بلا چوچرا دے دوں گا۔ اللہ سارے نبیوں نے، سارے انبیاء کرام نے اپنی دعا کو یہی دنیا میں یوز کیا، دنیا میں استعمال کیا، دنیا میں مانگ لیا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے نجات کے لیے اتنی سبع دعائی کہ اپنی دعا کو میں نے چھپا دیا، آخرت میں استعمال کریں گے کہ جب آخرت میں وہ آپ کی امت کو ضرورت پڑے گی تو آپ دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یہ میری امت کے افراد ہیں، ان کو جہنم میں نہ ڈال یا رب، ان کو جنت کے اندر ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے، یہ شوق بیان کرتے ہیں اپنا کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں اولسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں لم یأتوا بعد، جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، وہ میرے بھائی ہے۔ ان کی ہدایت یعنی قیامت تک آنے والوں کی ہدایت اور ان کی نجات کی خاطر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو
فکر مند ہے، شوق ہے ان کا کہ ان سے ملاقات کر سکوں میں، ایسی ذات ایسی شخصیت آپ کو کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ اب جس کی یہ صفات ہو، جس کی یہ خصوصیات ہو، اس سے انسان محبت نہ کرے تو کیوں نہ کرے؟ کمال بھی ہے اس کے اندر، جمال بھی ہے اس کے اندر، نمال بھی ہے اس کے اندر، سارے اسباب پیدا ہیں اس کے اندر موجود ہے اس سے محبت کرنے کے، پھر اس سے محبت کیسے نہ کی جائے؟ اس کو یوں ہی کیسے چھوڑ دیا جائے؟ جتنے اسباب ہونے تھے سارے اسباب کو اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر جمع کر دیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس تمہارے ہی جنس سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تکلیف جو تم کو ہوتی ہے، نقصان سے جو چیز تمہارے لیے اس پر وہ چیز شاق گزرتی ہے، رسول کو بھاری معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر تکلیف دے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے کہ میں تمہیں جہنم سے کھینچتا ہوں، پیچھے کا حصہ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم اسی نارے جہنم کی طرف زبردستی جانے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ، انصاف اور خدمت اور رحمت ہمارے ساتھ، کہ ہمارے رسول پیارے رسول ہمارے پیارے نبی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے۔ لہذا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فائدے کی تمام چیزوں کی تم پر حریص ہے کہ کیسے تم کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی کئی آیتوں میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب کے سب مسلمان ہو جائے، سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہا کرتے تھے، لوگوں کی خاطر پریشان رہا کرتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہ لا رہے۔ مکہ والے نہ لائے تو آپ طائف چلے گئے، طائف والوں نے آپ کو وہاں سے مار کر بھگا دیا، لیکن آپ نے جب فرشتہ آیا پہاڑوں کا اور کہا کہ اگر اجازت دے تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں، تو آپ نے اجازت نہ دی اور کہا کہ شاید ان کی اولاد اسلام لائے گی، اور چند سالوں کی بات پورا طائف اسلام لائے۔ چاہتے تو آپ کے خون جو نظر آ رہے تھے اس کے انتقام کی خاطر آپ چاہتے تو سب کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن آپ کی رحمت، آپ کا بلند اخلاق آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ آپ اس طریقے سے عمل کریں۔ سامعین کرام، یہ رسول سے محبت ہے کہ ہماری رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کن اسباب سے ہونی چاہیے وہ چیزیں بھی بیان کر دی، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم محبت کریں۔ محبت کوئی نعرے بازی نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگا لیں یا کوئی خاص دن منا لیں، خاص دنوں کو محدود کر دیں محبت رسول کے لیے۔ محبت کوئی نعرے بازی اور خاص ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت رسول سے محبت در حقیقت دراصل اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کے بھیجے ہوئے رسول سے محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے کہنے کے مطابق چلو، اور اس کا فائدہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ رب العالمین تم کو محبوب کرے گا، محبوب بنا دے گا اور تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ادعا قوم محبت اللہ، کہ لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا فانزل اللہ رب العالمین نے یہ آیت امتحان نازل کر دی کہ اگر دعویٰ ہے محبت کا تو اس محبت کے امتحان میں کھڑے اترو۔ یہ کسوٹی ہے کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کسوٹی کے اوپر پورے اترو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اقتدا کرو، اور رسول کی پیروی، رسول کا اتباع، رسول کی اقتدا ایسے نہیں ہے کہ ہم سنت مؤکدہ میں، نفل میں، فرض میں، دیگر چیزوں میں فرق کریں کہ سنت اس کو چھوڑ دیں، یہ نفل اس سے چھوڑ دیں، یہ فرض اس کو ایسے کر لیتے ہیں، یہ ایسا ہے اس لیے اس کو ایسا کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص در حقیقت رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔
وہ خود غرض ہوتا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ رسول سے محبت کرنا اگر دیکھنا ہو تو ہمارے صحابہ کو دیکھو، رسول کے ساتھیوں کو دیکھو کہ وہ کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ حکم ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے بغیر کسی چو چرا کے۔ آج ہماری جائیداد، ہماری دولت، بلکہ میں کہوں ایک پاکٹ سگریٹ بھی اگر کسی کو آپ کہیں کہ سگریٹ حرام ہے، وہ اس کی ہمت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جیب میں موجود اس سگریٹ کو کوڑے دان میں ڈال دے۔ وہ کہے گا اتنا پی لیتا ہوں اب نہیں خریدوں گا۔ یہ ہمارا انداز ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت دیکھیں اور محبت رسول کی حالت دیکھیں ان کی، کہ ایسی محبت جیسے ہی حکم پہنچتا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے شراب پی جا رہی ہے، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ گلاس میں جو شراب ہے اسے تو میں پی لوں، موجود گھر میں جو شراب ہے اسے تو میں بیچ کر دولت کما لوں۔ سارے شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے آج کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے شراب کا، ایسے اس زمانے میں بھی کاروبار ہوتا تھا شراب کا، وہ بھی ان کی بڑی قیمتی دولت تھی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آنے کے بعد آپ کی محبت کے سامنے، آپ کا اتباع کے سامنے، آپ کی پیروی کے سامنے انہیں کوئی چیز پیچھے نہیں کر سکتی تھی، فوراً بہا دیتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا نکال کر رکھ دیا۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا جوتا نماز کی حالت میں رکھ دیتے، یہ نہیں سوچتے کہ رسول نے یہ عمل کیوں کیا، بس یہ دیکھتے کیا تو ہم بھی کریں گے، یہ سوچ کر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ما حملکم علی ھذا، کس چیز نے تم کو اس کے کرنے پر مجبور کیا؟ مجھے تو جبریل نے آ کر بتلایا کہ ان فیہ قذرہ، کہ تمہارے جوتوں میں گندگی ہے اس لیے میں نے نکال کر رکھ دیا، تم نے کیوں کیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کو کرتے ہوئے تو ہم نے بلا چو چرا کر دیا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ اصل پیروی اور اتباع ہے، یہ اصل اقتداء ہے۔ ایسا نہیں کہ زبانی طور پر ہم محبت کا دعویٰ کریں، مناظرے ہوں تو وہاں پر محبت کا دعویٰ کریں کہ رسول سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ کسی خاص تاریخ میں چاہے 12 ربیع الاول ہو، چاہے 9 ربیع الاول ہو، یا کوئی اور دن منائے، ان تاریخوں میں ہم خاص طور پر محبت رسول کے دعوے کریں، ورنہ دیگر ایام کے اندر جو سنتیں ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، جو راستہ ہے، اس سے ہم کو تو دور ہے۔ آج صرف ہمارے پاس رسالت کی محبت میں صرف نعرے بازی رہ گئی ہے، حقیقت سے ہم دور ہیں۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے، بدعات و خرافات میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو بھی ہم پورا کر لیں، ورنہ اس تقاضے کو عدم ادائیگی کی صورت سے ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل کے اندر جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار کی تکذیب کر رہے ہیں، اپنے زبان کو، اپنے قول کو، اپنے گفتار کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم زبان سے ہم نے جو بات کہی تھی وہ جھوٹی بات کہی تھی۔ اس لیے اگر رسول سے محبت کا تقاضا ہے، رسول سے جو محبت لانے کا تقاضا ہے تو ایمان لانا ہے آپ پر، تصدیقہ فیما امر، تصدیقہ فیما اخبر، جو خبر دی رسول نے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ بات ہماری عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ان کی عقل میں بات نہیں گھسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے، جبکہ یہ ایمان لانے کا لازمی حصہ ہے۔ اور پہلا تقاضا ہے کہ رسول سے محبت کا پہلا تقاضا رسول پر ایمان لایا جائے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم تو مومن ہیں، رسول اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم صرف زبانی طور پہ لاتے ہیں، فیلڈ میں اتر کے دیکھیے، کردار اور عملی میدان میں اتر کے دیکھیے تو ہمارا سارا عمل، سارا کردار ہماری اس زبان کی مخالف نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم حقیقی طور پر محب رسول ہے، رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تصدیقہ فیما اخبر، جو خبر دی گئی ہے جب تک ہم کو یقین ہو جائے کہ رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آپ کے اعمال ہیں، تو اس کی تصدیق کی جائے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ دین اسلام کی بعض تعلیمات، بعض چیزیں ایسی ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آتی
جاتی ہیں، بہت ساری غیب کی باتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، جس کی وضاحت بڑی صراحت سے قرآن و سنت کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے، ان کے بس تک بتلا دیا گیا ہے کہ یہ چیز ہے، لہذا ایسی باتوں پر تصدیق کرنا ہے کیونکہ یہ رسول نے بتلایا ہے، ورنہ خلافت عباسیہ کا واقعہ ہے کہ محدث بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان تقدیر کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ خلافت عباسیہ میں خلیفہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، ابھی محدث نے یہ بات بیان کی تھی کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ نے آدم سے ملاقات کہاں کی؟ آدم کا زمانہ کب کا اور موسیٰ کا زمانہ کب کا ہے؟ یہ ملاقات کہاں ہو گئی دونوں کی؟ یہ ہماری بھی سمجھ میں چیز نہیں آ رہی ہے۔ آدم کب پیدا ہوئے، موسیٰ کب پیدا ہوئے، آدم کہاں آئے، موسیٰ کہاں آئے، کون کون کس دور کا، کس زمانے کا، کس جگہ کا، ہماری عقل میں بھی بات نہیں آ رہی ہے۔ لیکن تصدیقہ بیما اخبر یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کی جائے، سچا قرار دیا جائے جن کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ خلیفہ وقت جب یہ بات سنتا ہے اس آدمی سے تو غضبناک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جلاد کو بلاؤ، اس بددین بے دین اور زندیق شخص کا گلا کاٹ دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اگر رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو بات آپ کی عقل میں گھسے یا نہ گھسے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، آپ کو تسلیم کرنا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ رسول کی بات ہے۔ جب تک آپ کو شک ہو، تردد ہو، آپ بحث کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن انصاف کے ساتھ، تعصب کی اینک لگا کر نہیں کہ نہیں میرے مذہب میں، میرے مسلک میں، میرے امام کے نزدیک یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے قواعد و ضوابط کی روح سے کہ یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، مناسب نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے معاملات میں فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات والی چیزوں میں آپ کو حکم نہ بنا لے، آپ کو فیصل نہ بنا لے، آپ کو جج قاضی اور منصف نہ بنا لے، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دے اس کو سرے تسلیم خم کر دے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر دل میں ذرہ برابر انقباض کے، بغیر کسی تنگی کے، جب تک وہ فیصلے کو قبول نہیں کر لے گا، نہیں کرنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ تیرے رب کی قسم، اللہ رب العالمین رب کی قسم کھا کے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ تو آج ہم میں سے کتنے ہیں اور کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری احادیث کو اس بنیاد پر رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت ساروں کو جہنم سمجھ میں نہیں آیا، جنت سمجھ میں نہیں آئی تو جنت جہنم کا انکار کر دیا انہوں نے۔ بہتوں کی سمجھ میں جنات نہیں آیا، جنات کا انکار کر دیا۔ بہتوں کی سمجھ میں جادو نہیں آئی تو جادو کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو قرآن و سنت کی جو بھی باتیں صحیح طریقے سے ہمیں مل جائیں اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ رسول کی بات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اکرم کے افعال و اقوال کو سب سے اوپر رکھا جائے۔ اس کے بعد ہر کسی کی بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں درس دیتے ہوئے کہ ہر کسی کے کل یؤخذ و یرد، ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کر دی جا سکتی ہے، الا قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں سوائے اس قبر والے کی، کہ اس قبر والے کی ہر بات لینی ہی ہے، چارہ نہیں ہے، وہاں پر رخصت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول تمہیں جو دے جتنا دے اس کو لے لو، جو دے جتنا دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جتنا روکیں جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ عملی کردار ہے، اور کردار کا یہ مفہوم ہے صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا، نعرے بازی کر لینا، یہ کسی بھی طور پہ رسول سے محبت نہیں ہے۔
تو تصدیقہ فیما اخبر طاعتہ فیما امر، جو حکم دیا رسول نے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہتوں کو تو نماز نہیں سمجھ میں آتی کہ نماز کیوں پڑھنا ہے، بہتوں کو نماز نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کیوں پڑھنا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے. تو انسان اگر اپنی کھوپڑی اور اپنی عقل لگا کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا من الاعلی، کہ اگر دین اسلام رائے اور عقل کی بنیاد پر ہوتا کہ ہم اپنی عقل سے سمجھ کر دین پر عمل کریں، تو ہماری عقل کہتی ہے کہ موزے کا نچلا حصہ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر مسح کیا جائے. موزے پر مسح اوپر کرنے کا حکم ہے شریعت میں، لیکن ہمارا دماغ کیا کہتا ہے کہ گندگی تو نیچے لگتی ہے، نیچے والے حصے کو مسح کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے، لیکن ہماری شریعت کہتی ہے اوپر والے حصے پر مسح. شریعت اسلامیہ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ اور بات ہے کوئی چیز میری عقل میں نہیں آ رہی ہے آپ کی عقل میں آ جائے، کوئی چیز آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے فلاں کی عقل میں آ جائے. یہ شریعت اسلامیہ فطرت کے عین موافق ہے، انسانوں کی فطرت کے عین موافق ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا نظام بنایا ہے کہ آدمی اس پر بآسانی چل کر گزارا کر سکتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا اطاعتہ فیما امر، جو حکم دے اس میں اطاعت و فرما برداری کرے. واجتناب ما نہی عنہ والزجر، جس سے آپ نے روکا ہے، جس پر آپ نے ڈانٹا ہے، پھٹکار لگائی ہے، آدمی اس سے رک جائے، گنجائش نہ نکالنے لگے. آج ہم لوگوں کی حالت ہو رہی ہے ہم گنجائش نکالتے. مولانا صاحب کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے، وہ سود لینا پڑے گا مجھے، اور کوئی راستہ نہیں بچا. ایسے ایسے سوالات. اللہ رب العالمین نے سود خور اور سود لین دین کرنے والوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو، جنگ کے لیے تیار رہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے. لیکن ہم مسلمان دیکھیں کس طریقے سے سود کی کاروبار میں ملوث اور سود لینا چاہتے ہیں، راستہ اپناتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بہانے بناتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سارے راستے بنا رکھے ہیں. تو واجتناب ما نہی عنہ والزجر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا محبت کا تقاضا ایمان لانا ہے. اور ایمان لانے میں یہ بات ہے کہ جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس سے کلی طور پر رک جائے. راستے نہ تلاش کیے جائے، ہیلے اور بہانے نہ تلاش کیے جائے. سنت کو سنت سمجھ کر، نفل کو نفل سمجھ کر چھوڑنا یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر ہم بخوبی جانتے، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، تو اس کے پیچھے کیسا دیوانہ ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کی ہر ادا پر مرنے لگتا ہے. تو رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کسی اور سے اتنی محبت نہیں. تو رسول کی ہر ادا پر انسان مرے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اگر کہیں قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے رکتے تھے اور ابن عمر وہاں سے سوار ہو کر گزرتے تو وہ بھی وہاں رکتے اور وہاں پر جا کر قضائے حاجت کی تکمیل کرتے تاکہ آپ کی پیروی کر سکیں. تو ہمارے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، اصحاب رسول کا طریقہ یہ تھا. وہ اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے تھے، اور محبت کا جو تقاضا ہے کہ آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے، وہ اس طور پر. تو بعض تعلیمات میں نے بتلائیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان پر ایمان لانا ہے. جب یہ حق ہو جائے، معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، دین اسلام کا حصہ ہے، تو اس پر ایمان لانا ہے. کسی اور کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دینا یہ اپنی آخرت اور عاقبت کو برباد کرنا ہے. کسی اور وجہ سے اس کو ٹھکرا دینا یا اپنی عاقبت اور آخرت کو برباد کرنا ہے. دنیا کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی بنیادی طور پر رسول سے محبت میں آپ تقسیم کریں گے تو 5 قسم کے افراد آپ کو ملیں گے. سب سے پہلی قسم کے افراد وہ جنہیں صوفیہ کہتے ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں. وہ نبوت کے درجے کو ولایت سے کم سمجھتے ہیں، نبی کا درجہ ولی سے کم گردانتے ہیں کہ نبی جب کوئی ولی ہو جاتا ہے تو وہ نبی سے بڑا ہو جاتا ہے. یہ محبت ہے ان کی. اور کریں اتنی خطرناک بات یہ، اور کہیں تو اسلام سے خروج کا راستہ ہے. اسلام سے خروج کا راستہ ہے کہ ولی کو نبی سے بڑا گردان رہے.
دوسرے قسم کے افراد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور باقاعدہ ان کے اشعار ہیں، ان کی گروپ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے افراد وہ ہیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کی جو ذات ہے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ کی جو باتیں ہیں، جو اقوال ہے، جو افعال ہیں، آپ نے کیا کہا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کہاں گزارنی ہے، کس انداز میں گزارنی ہے، کن عبادتوں کو انجام دینا ہے، رسول سے کیا تعلق ہو، پڑوسی سے کیا تعلق ہو، مسجد سے کیا تعلق ہو، وہ جو سنتیں ہیں، جو منہج ہو، جو طریقہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ بس کہتے ہیں ہم رسول سے محبت کر رہے ہیں، ہم رسول سے محبت کر رہے ہیں، تم کچھ بھی کہہ لو، ہم رسول سے محبت کر رہے ہیں، بس دعویٰ۔ تیسرے قسم کے افراد وہ ہیں جو شخصیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت سے بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے اور آپ کی باتوں سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے بھی میں محبت کرتا ہوں، لیکن جب مسلک کا ٹھپا لگ جائے تو میرے مسلک کا ٹھپا لگ جائے اس حدیث پر کہ ہاں یہ میرے مسلک کے اندر ہے، یہ چیز، یہ عمل، یہ سنت، یہ حدیث، تو اس کو قبول کریں گے، ہاں یہ چیز تو ہے، وہ محبت کریں گے۔ تو جب تک مسلک کا ٹھپا نہیں لگے گا، یہ میرے مسلک کے اندر نہیں ہے، تب تک اس سنت کو قبول نہیں کریں گے اور اس سنت سے، اس قول سے، اس عمل سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ دوہرا معیار کیسا؟ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ قبول کرنا ہو تو رسول کی ساری باتیں، سارے اعمال قبول کرو اور مکمل زندگی منہج رسول کے مطابق گزارو۔ یہ آدھا ادھورا کیسا کہ فائدہ نظر آیا تو ادھر، نہیں نظر آیا تو ادھر، یہ کیسا دوہرا معیار ہم نے اپنا بنا لیا۔ ہم کو تلاش کرنا ہے رسول کی سنت، رسول کی حدیثیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مسلک کا ٹھپا لگا کے ہم تلاش کرتے ہیں، ہمارے مسلک کا ٹھپا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ عجیب انداز ہے، عجیب لوگوں کی سوچ ہو گئی۔ چوتھی قسم کہ قرآن کی بات مانتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں اور سیرت کی بات بھی مانتے ہیں، سیرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، سیرت سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی مجمل طور پر، تفصیلی طور پر نہیں، مجمل طور پر محبت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے واقعات کو جان رہے ہیں، غزوہ احد کو جان رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مجمل طور پہ جانتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیا نام تھا، کہ ان کو رشتہ دار سے کس سے ملاقات ہوئی۔ لیکن جب حدیث رسول لینے کی باری آتی ہے، کسی حکم میں، کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں جب حدیث رسول لینے کی باری آتی ہے، تب تردد اور شک میں پڑ جاتی ہیں۔ ارے یہ چیز تو میں ایسے نہیں جانتا ہوں، ہمارے باپ دادا تو صدیوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ بات ایسے کیسے ہو گئی؟ نہیں، یہ حدیث نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے۔ یک لخت ٹھکرا دیتے ہیں رسول کی بات، یک لخت ٹھکرا دیتے ہیں رسول کی بات کہ نہیں، اس کو نہیں لے سکتے ہم، ہمارے باپ دادا تو صدیوں سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے باپ دادا صحیح اور رسول کی زبان سے نکلا ہوا کلام، رسول کی زبان سے نکلا ہوا قول غلط ہے، پہلے آپ اس کو پرکھیے، اگر وہ لگتا ہے غلط تو غلط مانیے۔ جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں علماء نے جو بنائے ہیں ابتدائی اسلام سے آج تک، ان قواعد کے اوپر رکھ کر آپ دیکھیے، تعصب کی اینک اتار کے دیکھیے، کیونکہ اگر آپ تعصب کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو آپ اپنی بات ہی کو ہمیشہ سچ کہیں گے۔ تسلیم ہی نہیں کرنا مجھ کو، سیدھی بات، تسلیم ہی نہیں کرنا مجھ کو کہ یہ بات صحیح ہوگی، لاکھ آپ گواہیاں دے دیں، لاکھ سفارشیں دے دیں، لاکھ دلائل دے دیں، میرا مسلک، میرا مذہب، میرا امام، میری بات، بس وہی سچ ہے، وہی برابر۔ تو آدمی اگر یہ نیچر بنا کر چلے گا تو پھر رسول سے محبت کہاں؟ اپنے آپ کو رکھیں اس پیمانے میں اور غور کریں کہ رسول سے محبت کہاں۔ تو اس چوتھی قسم کے افراد تھے۔ اور پانچویں قسم کے افراد قرآن و سنت سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، لیکن جب تک اپنا فائدہ ہے اس کے اندر، جب تک اپنا فائدہ ہے اس کے اندر، تب تک محبت کرتے ہیں، تب تک اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو تسلیم کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ جیسے وراثت کا مسئلہ ہوا تو مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، پوتے کو دادا کے حصے میں سے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی لوگ آئیں گے مولوی صاحب کے پاس کہ پوتے کو، ہمارے بھائی کا لڑکا ہے، اس کو دادا کے، ہمارے والد صاحب میں کی جائیداد سے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مولوی صاحب بتا دیں گے نہیں، کچھ نہیں ملے گا، اور خوش ہو گئے، چلو اس کو لے لیتے ہیں، یہ تو ہمارے کام کی چیز ہے۔
لیکن جہاں مخالفت کی بات آ گئی، جہاں ان کے نفس پر، ان کی شہوت پر حملہ ہو رہا ہو، ان کی خواہش پر، وہاں پر وہ جو ہے کورٹ کچہری بھاگیں گے۔ وہیں پر اگر وہ خود پوتے ہو تو پوتا جا کر کورٹ کچہری جائے گا، پولیس اسٹیشن میرا حق نہیں دے رہے، ہندوستانی قانون کے حساب سے اس کو مل جائے گا، شریعت نہیں دے رہی ہے، ہندوستانی قانون کے حساب سے اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر شریعت کو چھوڑ کر جب اپنا حق کہیں اور نظر آیا تو وہاں حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، رسول سے محبت کا، لیکن جب تک اس میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تب تک، جب ہمارا فائدہ نہیں ہوا اس کے اندر تو ہمارے اور بھی طریقے نکل جاتے ہیں، اور بھی راستے ہم اپنے بنا لیتے ہیں اور ان راستوں کے ذریعے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ زبانی نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے ہم اقرار کر لیں، زبان سے اقرار تو کرنا ہے، دل کے اندر اس کا اعتقاد بھی کرنا ہے، لیکن اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اعمال و اقوال سے اس کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے، اس کا ثبوت بھی دینا ہے، ورنہ ادعا قوم محبت اللہ، کہ لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے انزل اللہ آیت الامتحان، اللہ رب العالمین نے امتحان والی آیت نازل کر دی، کسوٹی بتلا دی، ترازو دے دیا کہ یہ لو ترازو، وزن کر لو اپنی اپنی محبتوں کا، کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تم کو معاف کر دے گا۔ تو ان لوگ اس ترازو میں اپنی اپنی محبتوں کو، یہ جو 5 قسمیں میں نے بیان کی کہ ہمارے سماج میں 5 قسم کے افراد محبت رسول کے تعلق سے پائے جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر کوئی ہم میں سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس کی محبت کس دائرے میں ہے، یا پھر سب سے اعلیٰ اور چوتھی قسم جو ہے کہ اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اور حتی الامکان انسان اللہ اور رسول کو فالو کر رہا ہے، حتی الامکان انسان اللہ رسول کو فالو کر رہا، وقتی طور پر کبھی ہمیں نقصان نظر آ جاتا ہے کسی چیز میں، شریعت کی کسی حکم میں ہمیں بظاہر نقصان لگتا ہے، ورنہ شریعت کی کوئی چیز انسانوں کے، مسلمانوں کے نقصان والی نہیں ہے، کوئی بھی حکم نقصان والی نہیں ہے، حتیٰ کہ قصاص میں قتل کرنا، آدمی کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، اللہ رب العالمین نے اس میں بھی نفع بیان کیا ہے، اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانی بیان کی ہے، اس میں بھی لوگوں کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ بظاہر تو ہم ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، بظاہر تو بڑا نقصان دہ، بڑی عیب والی بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو بھی کہا کہ اس کے اندر بھی خیر و بھلائی ہے، خیر و بھلائی۔ تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ رب العالمین اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھ دے، لہذا کس کے لیے، کس کے اندر خیر ہے، کس میں بھلائی ہے، یہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے محبت رسول کا صرف ہم دعویٰ نہ کریں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محبت کا جو تقاضا ہے اسے ہم پورے طور پر پورا کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم سچے، پکے اور کامل ایمان والے مومن بن سکیں گے، ورنہ صرف ہم زبانی دعوے دار ٹھہریں گے، حقیقی اور کامل مومن نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین رسول اکرم